بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی چیز ہے زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات یہ فقیروں کے لیے ہیں۔ جو فقیر آدمی ہے، مانگنے والا ہے، یا آدمی فقیر اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا۔ عموماً آج کل ہمارے ہاں تو اکثر یہ مانگنے والے بھکاری پیشہ ور ہیں اور یہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس لیے تحقیق کرنی چاہیے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینی، جو آدمی صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، جس کو آپ جانتے ہیں واقعتاً یہ فقیر ہے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اگلی چیز دوسری، فقیر کیا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں فقیر۔ دوسری فرمایا للفقراء والمساکین، دوسرے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ مساکین ہیں۔ مسکین وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو آدمی کماتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ خوراک مہیا کرتا ہے، لیکن اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، کمائی اس کی کم ہے اور ضروریات اس کی زیادہ ہیں۔ کوشش وہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑتی، تو اسے کہتے ہیں مسکین۔ تو یہ آدمی بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے کہتے ہیں مسکین۔ اور فرمایا آگے والعاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ کی وصولی کے اوپر مقرر ہیں، عاملین ہیں، عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو تنخواہ اجرت دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور آگے فرمایا کہ جو وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، اگرچہ اس وقت یہ شک جو ہے ختم ہو چکی ہے، شروع اسلام میں یہ شک تھی کہ کفار مشرکین کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہوتا تھا تو ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جاتے تھے۔ آگے والغارمین، اور جو لوگ قرض دار ہوں، ایک آدمی قرض دار ہے، سفید پوش ہے، قرض دار اور قرضہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہے، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور غارمین فی سبیل اللہ، اور اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں ہو، اور فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور جو آدمی اسی طرح اگلی چیز ہے کہ گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی وہ آدمی کوئی آدمی غلام ہے تو وہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور جو آدمی قرض دار ہے تو وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے یا اس کے اوپر قرضہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے۔ وفی سبیل اللہ، اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں ہے، چاہے وہ جہاد کر رہا ہے، چاہے وہ طلب علم میں نکلا ہوا ہے، طالب علم ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد میں آتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو آدمی تحصیل علم کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے راستہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی طلب علم کے لیے نکلے، جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور اگلی چیز ہے مسافر آدمی، ابن السبیل، ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، کہ آدمی سفر میں گیا ہے، اگرچہ اپنے مقام پہ اپنے گھر میں یہ آدمی صاحب نصاب ہے، لیکن سفر میں جا کے اس کے پاس توشہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، جیب کٹ گئی، پیسے ضائع ہو گئے، مسافر آدمی ہے اور پیچھے سے منگوانے کا کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا، تو وہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جن میں سے 7 مصارف ابھی باقی ہیں، ان میں سے کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر ہے کہ آدمی دینی مدارس میں زکوٰۃ دے، کہ دینی مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے سے دوہرا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک کہ اس مصرف تک پہنچ جائے گی جو مستحق ہیں، اور دوسرا اعلاء کلمات اللہ میں حصہ پڑ جائے گا، کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کریں گے، آگے دین پہنچائیں گے، تو یہ دوہرا اجر ان کو ملے گا، اعلاء کلمات اللہ کا بھی اور اپنا فرض ادا کرنے کا بھی، زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر بھی مل جائے گا۔ تو دینی مدارس میں زکوٰۃ دینا یہ دوہرا اجر ہے۔ اور اگلی چیز ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، تو کافر آدمی کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، کافر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ہاں وہ صدقہ ہو، نفلی صدقہ وغیرہ
تو وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح کوئی آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اگر اس کو آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے کہ میں جس کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں وہ غنی، مالدار، صاحب نصاب تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر کسی انسان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو مسجد چونکہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے اخراجات کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی 3 شرائط ہیں۔ ایک کہ جس وقت آدمی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنی چاہیے کہ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ جس کو دے رہا ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ آدمی اس کو بتائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، نہیں، بلکہ نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ آدمی جب زکوٰۃ کے پیسے دے تو اس وقت نیت کر لے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے یہ نکال رہا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ اسی طرح کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جو آدمی اس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مالک بنے، یہ نہیں کہ اس کو آپ پیسے دے رہے ہیں اور آپ اس سے کام لے رہے ہیں، یعنی کسی کو بطور اجرت کے نہیں دینے پیسے، آدمی زکوٰۃ کا مالک بن جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ مستحق کو دینی چاہیے، غیر مستحق کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے ذمہ ہے کہ وہ مستحق کو تلاش کرے اور اس کو مالک بنائے تاکہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اگر کسی آدمی نے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، پہلے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اب مسئلے کا علم ہو گیا ہے، تو گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ حساب کر کے ادا کرنی چاہیے۔ مال تجارت ہے تو قیمت فروخت کا حساب لگا کے آدمی حساب کرے سال کے بعد، اور جو قیمت فروخت بنتی ہے اس کے حساب سے آدمی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے۔ ایک آدمی کے پاس پلاٹ ہیں، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے لیے ہوئے ہیں تو پھر ان کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر بیچنے خریدنے کے لیے لیے ہوئے ہیں تو ان کی قیمت کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ ایک آدمی کے 2 مکان ہیں، ایک مکان اپنی ضرورت کے لیے ہے اور ایک مکان کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے، تو جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ گاڑی ہے اپنی ضرورت کے لیے، موٹر سائیکل ہے یا گھر کے اندر فریج سامان وغیرہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب صحیح طریقے سے لگا کے اس کو اندازے سے نہیں ادا کرنی چاہیے، بلکہ مکمل حساب لگا کے پھر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آپ کی سہولت کے لیے یا آخر میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک پرفارما ساتھ دیا گیا ہے، اس کو آپ دیکھ کے آسانی سے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کے اور سارا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔